السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا استقبال ہے۔ نماز کے مسائل کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں پڑھا تھا کہ 4 مقامات پر رفع دین کرنا سنت ہے۔ آج مزید مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، رفع دین کرتے ہوئے انگلیوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جب انسان تکبیر تحریمہ کے وقت یا بعد میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع دین کرتا، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ رفع یدیہ مدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے اٹھاتے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں رفع الیدین کے وقت نہ زیادہ کھلی ہوتی تھیں اور نہ ہی بہت زیادہ ملی ہوتی تھیں۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے نہ تو بہت زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور نہ تو بہت زیادہ ملی ہونی چاہیے۔ انسان کو ہاتھ اٹھاتے وقت کان کی لو تک اٹھانا چاہیے۔ بعض میں حذو منکبیہ کے الفاظ ہیں۔ رفع دین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو تکبیر کے بعد کیا کہتے ہیں وہ؟ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں بھی ہے کہ قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت کرواتے تھے، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، آپ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیتے تھے۔ چنانچہ ان روایات کی موجودگی میں جمہور صحابہ تابعین کا موقف ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے مشہور قول وہ یہی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ قول شاذ ہے ان کی طرف سے منسوب، اور بعض روایات کے مطابق، بعض علماء کی تصریحات کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب خلفائے بنو عباسیہ، خلفائے بنو عباس یا خلفائے عباسی خاندان کے خلیفوں کے جانب سے جب انہیں ستایا گیا اور وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے، تو پھر وہ ہاتھوں کو باندھنے پر اس سے معذور رہ گئے تھے، قاصر رہ گئے تھے، اس لیے وہ ہاتھ چھوڑتے تھے۔ یعنی انہیں اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ اکھڑ گئے تھے کندھے سے، تو اس طرح سے ہاتھ وہ اٹھانے کے لائق نہیں رہ گئے تھے۔ واللہ عالم الصواب۔ تو ان کے شاگردوں نے دیکھا اور اسی کو بیان کر دیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان سے مشہور قول ہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ البتہ ایک قول ان کی جانب سے یہ بھی منقول ہے کہ ہاتھوں کو سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھا جائے گا۔ تیسرا ایک قول بھی انہیں سے منسوب ہے کہ ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے میں اختیار ہے۔ یہ بارے امام مالک کا موقف ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر تمام جمہور صحابہ و تابعین کا موقف یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا مسنون ہے۔ اچھا، ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرزق والساعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، کلائی پر رکھا اور بازو پر رکھا، یعنی کبھی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے، کبھی ہاتھ کو کلائی پر رکھتے اور کبھی بازو پر رکھ لیتے تھے۔ تو یہ تینوں طریقے منقول ہیں۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے اور روایت صحیح ہے۔ تو اس طرح سے رفع دین کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے وقت حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کے 3 کیفیتیں منقول ہیں، کہ انسان دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، یا پھر کلائی پر رکھے، یا پھر بازو پر رکھے۔ اسی سے ملحق ایک مسئلہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کی جگہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک کا موقف ہم نے بیان کر دیا کہ امام مالک کی جانب سے جو مشہور قول منقول ہے، منسوب ہے، کہ وہ ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، لیکن بہرحال وہ قول شاذ ہے، دیگر صحابہ تابعین کا موقف اس سے میل نہیں کھاتا۔ ان کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ نماز میں مرد اپنے ہاتھوں کو ناف سے نیچے اور عورت سینے پر باندھے گی، اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے کی کوئی صریح یا واضح مرفوع روایت موجود نہیں ہے کہ نماز میں مرد اپنے ہاتھوں کا ناف سے نیچے باندھے اور عورت سینے پر باندھے۔ لیکن جو راجح اور برحق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ چنانچہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے جو سند سے صحیح ہے۔ اسی طرح سے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھے۔ واضح ہے کہ جب بائیں بازو پر دائیں ہاتھ رکھا جائے گا، یعنی کوہنی تک رکھا جائے گا، تو دونوں ہاتھ خود بخود سینے پر آ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت قیام میں انسان اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنے کے بعد سینے پر رکھے گا۔ احناف کی جو دلیل ہے مردوں کے سلسلے میں خصوصاً کہ ناف سے نیچے رکھنا، ان کی روایت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جن کی دلیل من السنت وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر ناف سے نیچے باندھنا سنت ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی راوی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس راوی کا ضعف بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ بہرحال یہ راوی بالاتفاق ضعیف ہے، اس لیے یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح روایت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور اس میں اعلیٰ صدرہ کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد جو چیز سنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھے گا انسان۔ اب وہ کون سی دعا ہے، اس سلسلے میں مختلف دعائیں منقول ہیں، جن میں سے کوئی ایک پڑھ لینا کافی ہے۔ ان میں جو سب سے مشہور دعا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ من خطایا، بعض روایت من الخطایا ہے، بعض روایت من خطایا ہے، تو لیکن الفاظ یہ ہیں تقریباً۔ تو ایک دعا تو یہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ دوسری دعا عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نماز میں یوں کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسی طرح سے ایک تیسری دعا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو تھوڑی لمبی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ایک لمبی سی دعا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت منقول ہے، وہ ہے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں جو سب کے سب جو بھی صحیح روایت سے مروی ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا انسان پڑھ لے گا تو وہ کفایت کر جائے گا، یہی زیادہ راجح بات ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو زیادہ مختار سمجھتے ہیں، زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین والی روایت، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سبحانک اللہم و بحمدک کو ترجیح دیتے ہیں۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس میں سب سے الگ ہے، ان کے نزدیک دعا استفتاح نہیں پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ سے نماز شروع کی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہے، طے شدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ واضح روایت سے ثابت ہے، صحیح سنتوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے بعد دعا استفتاح پڑھتے تھے۔ چنانچہ دعا پڑھنا سنت ہے، ہاں بس انسان کو اختیار ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی مسائل اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔